ناظرین، خبریں بہت ساری ہیں، سیاسی خبریں بھی ہیں۔ دھند کے ساتھ ساتھ چونکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے تو بہار کی آمد شروع ہو جائے گی۔ فی الحال تو سردی اور ٹھنڈ، فوگ، سموگ سے تھوڑا جان چھٹی۔ اچھا جی، لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ جو قومی منظرنامہ ہے اس کے اوپر بھی وہ جو دھند چھٹی ہوئی تھی، دھند جو موجود تھی وہ بھی چھٹنا شروع ہوئی، اور اب خاصی حد تک معاملات صاف نظر آ رہے ہیں۔ لیکن حکومتیں بن رہی ہیں، حکومتیں بنانے کے لیے بہت جوڑ توڑ بھی ہوا، لیکن بات تو معیشت کی ہے۔ ٹیڈن پئیاں روٹیاں تے ساریاں ہی گلاں کھوٹیاں، عام آدمی کی معیشت ڈیفالٹ کر گئی ہے جی۔ اس کے گھر کا چولہا بہت مشکل سے چل رہا ہے۔ اب ریاست، حکومت اور عام شہریوں کی جو معاشی اس کو جو درپیش چیلنجز ہیں وہ بہت مختلف ہیں جی۔ اور پی ڈی ایم کی پچھلی حکومت کے دوران، 16 ماہ کے دوران، اس وقت کی سرکار نے کہا کہ انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، ریاست ڈیفالٹ ہونے سے بچ گئی، لیکن عام آدمی کی معیشت ڈیفالٹ کر گئی ہے اور بہت برے حالات میں ہے۔ آنے والی حکومتیں کیا کریں گی، اور موجودہ جو سرکار ہے، جو نگران سرکار ہے، اس نے جو اقدامات کیے ہیں اس کے کیا اثرات ہوں گے، کیا ان کا بھی کوئی جائزہ لے گا؟ اسی پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت محترم مہمانان گرامی ہیں، اور جو پہلے مہمان مکرم ہیں جناب اشفاق طولہ صاحب، ماہر معیشت ہیں، معیشت پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ السلام علیکم طولہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر جی، یہ جو سب سے پہلے تو اس پہ ذرا ہماری کوئی رہنمائی کریں کہ موجودہ جو نگران حکومت ہے اب یہ جاری ہے، تو اس کے دور میں ہماری معیشت بہتر ہوئی، کمتر ہوئی، موازنہ کچھ کر لیا جائے، اور کچھ کوئی اس آئندہ جو آنے والی سرکار ہوگی اس کے لیے چیلنجز پہ بھی ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ نگران سرکار کا کام معیشت میں بہتری لانا یا معیشت میں کمتری کرنا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ان کا کام تو یہ ہے کہ کاری سرکار جس طریقے سے چل رہی ہے اس طریقے سے اب چلانے اور بزنس ایز یوزول کرتے رہے۔ مگر اتفاق کی بات ہے اس مرتبہ، کیونکہ الیکشن ایکٹ میں سیکشن 230 میں جب امینڈمنٹ ہوئی تھی تو انہوں نے کچھ ڈیسیشنز لیے۔ جی ڈیسیشنز فائنانس منسٹری کی حد تک تو میں نہیں کہوں گا، اس میں پرائیویٹائزیشن کے ایک دو تھے، ایس آئی ایف سی سے ریلیٹڈ کافی تھے، G2G ایگریمنٹ سے ریلیٹڈ کافی تھے۔ اب ان کو جب میں دیکھوں تو میں یہ سمجھتا ہوں، میری عاجز رائے میں، ان کو جو 6 مہینے کا ٹائم ملا، انہوں نے بالکل آخری وقتوں میں وہ فیصلہ لینے کی ٹھان لی، تو جس سے میرا خیال ہے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو سکا۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی۔ جب ہم کہتے تھے کہ 473 دن آپ کو لگیں گے پرائیویٹائزیشن میں، آپ کتنا کٹ کریں گے؟ اب جتنے بھی شارٹ کٹ آپ نے کر لیے، 0/0 آپ آ گئے۔ ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کی باتیں ہوئی، میرا خیال ہے کوئی گنا کو کامیابی آپ کو نہیں ملی ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں پرفارمنس آف منسٹری آف کامرس کے اوپر۔ دیکھیں، یہ معیشت کے سارے شعبے ہیں۔ منسٹری آف کامرس میں کچھ کانفرنسز ضرور ہو گئی ہیں، ایس آئی ایف سی کی وجہ سے کچھ ان کے روڈ شوز اچھے ہو گئے، مگر جب میں آتا ہوں اور سبسٹینشل اگر میں دیکھتا ہوں تو کوئی ایسی خاطر خواہ اس میں وہ نہیں ہے۔ ایکسپورٹ جو کلیم کیے جاتا ہے بڑا ہے، وہ دنیا کی ایکسپورٹ بڑی ہے، کاٹن کی پرائز بڑی ہے، آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑی ہے۔ ظاہری بات ہے وہ ایک مومنٹم تھا جو آپ کو مل رہا تھا اور آپ نے لے لیا۔ صحیح۔ اور تیسرا بات ہے فائنانس منسٹری پہ۔ دیکھیں، فائنانس منسٹری میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا، وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے۔ اس حد تک تو میں ان کو داد و تحسین دے سکتا ہوں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انہوں نے بڑھنے نہیں دیا اور ود ان ٹارگیٹ رکھا ہے انہوں نے، تو یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ مگر ایک آئی ایم ایف کا جو ہمیشہ حکومتوں پہ دباؤ ہوتا ہے کہ آپ امپورٹ کھول دیں، اس حکومت کے ساتھ کوئی دباؤ نہیں تھا۔ اچھا، دوسری، انفلیشن آپ نے دیکھا ہوگا، افراط زر ان کے دور میں کم نہیں ہوئی ہے، بڑھی ہے۔ آپ پالیسی ریٹ دیکھ لیں تو بھی بڑھ گیا ہے۔ 22%۔ شروع جی 22% جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔
جی کیونکہ آپ کے یہاں پر کوئی ڈیمانڈ پل انفلیشن نہیں ہے, کاسٹ پش انفلیشن ہے. اگر آپ دوسری طرف آ جائیں کہ آپ نے ایکسچینج کرنسی کی بات کر لوں اگر میں, تو 280 281 پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے پی ڈی ایم گورنمنٹ میں, جس کا میں بھی حصہ تھا. جی انہوں نے کوئی کنٹرول نہیں کیا اور یہ 307 روپے تک پہنچ گیا سینٹرل بینک, اور مارکیٹ میں 330 سے 345 تک بھی چلتا رہا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں نااہلی کے زمرے میں آتا ہے, اور میرا خیال ہے جس طریقے سے انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی, میرے خیال سے وہ بہت ضروری تھا کہ وہ کر نہیں سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہمارے مقتدر حلقوں کو, اسپیشلی پاکستان آرمی کو انٹروین کرنا پڑا, اور جب پاکستان آرمی نے انٹروین کیا تو وہ مسائل آپ کے کم ہوتے ہوتے روز کا 1-1 روپیہ گرنا شروع ہوا اور 276 روپے پہ آ گیا. جی جب وہ 276 پہ آیا اور آئی ایم ایف والے ریویو کرنے آئے تو انہوں نے آنن فانن 1-1 روپیہ روز بڑھانا شروع کر دیا آئی ایم ایف کے ڈر سے, تو 286 پہ لے گئے. اب 10 پیسے روز گرا کے یہ 280 پہ آ گئے. 80-81 پہ ہے. 289 روپے 40 پیسے پہ کل کلوز ہوا انٹر بینک. ہماری جو ورکنگ ہے, کیلکولیشن ہے, اس کے حساب سے یہ 250 روپے سے اوپر کا ڈالر نہیں, اور یہ اس بات کی نشاندہی بھی کرتا ہے کہ آپ نے مارکیٹ سے $2 ارب اسٹیٹ بینک نے اٹھائے. تو اسٹیٹ بینک مارکیٹ سے ڈالر اٹھا رہا ہے, اس کا مطلب ہے مارکیٹ میں ڈالر کی سپلائی زیادہ تھی, جس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک نے اٹھایا اور اپنے ریزرو بلڈ کیے. میں اس سے کوئی اعتراض نہیں کرتا, مگر اس کا فرق 30 روپے ہونا یہ بہت بڑی بات ہے, اتنا بڑا فرق نہیں ہونا چاہیے تھا. صحیح. آپ کے پاس آپشن تھا کہ آپ کے پاس جتنے ہم نے اپنے دور میں شارٹ ٹرم ڈیٹس کو ریٹائر کیا تھا ان کے رول اوور یہ لے سکتے تھے. تھوڑا ایکسپینسو پڑتا, اگر 10% بھی پڑتا تو میرا خیال ہے پھر بھی آپ بینیفیشری ہوتے, اتنا بڑا آپ کو ڈیلٹا نہیں پے کرنا پڑتا. صحیح. آپ نے ایکسپورٹرز کو فائدہ پہنچایا, اچھی بات ہے. میں خود سمجھتا ہوں کہ ایکسپورٹر ہمارے لیے ایک لائف بلڈ کے طور پہ کام کرتے ہیں, تو ہمیں ان کو فائدہ ضرور پہنچانا چاہیے. مگر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ جب ان کو ہم ٹیرف ہائیک وغیرہ کرتے ہیں تو وہیں پہ آپ ان کو نقصان دے دیتے ہیں. تو 2 چیزیں ہیں, جب آپ اوپن مارکیٹ میں جب آپ کہتے ہیں کہ جی ڈیمانڈ سپلائی میکینزم پہ میں مارکیٹ ایکسچینج کنٹرول کو میں چھوڑ دیتا ہوں, تو آپ چھوڑ دیں. ہاں اپنے ریگولیشن ضرور کریں, آپ اسمگلنگ روکیں, بارڈر سیکیورٹیز کو بنائیں, کوئی لوکل کسی بھی قسم کی اسپیکولیشن کو روکیں, مگر اس قسم کی انٹرونشن کر کے آپ کو ڈالر خریدنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی مثال ہم کریٹ کریں. اچھا طلعت صاحب, جب ڈالر خریدا جائے گا تو ظاہر ہے وہ چھاپ کے ہی پیسے خریدا جائے گا نا, کیسے خریدیں گے, اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے اسٹیٹ بینک کے پاس. آپ چھاپتے نہیں ہیں. آپ جب آپ نے دیکھیں روز کے 19 ارب روپے انہوں نے قرضہ لیا ہے جو یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دوران. جی جی ٹھیک ہے سر, تو وہ جب آپ قرضہ لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ بائی کر سکتے ہیں. آپ اسٹیٹ بینک کا اپنا ریزرو موجود ہے, آپ سمجھ رہے ہیں نا. صحیح. اسٹیٹ بینک کا اپنا جو ریزرو ہے, اسٹیٹ بینک اس ریزروز کے اگینسٹ بھی یہ ڈالر بائی کر سکتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ نوٹیں چھاپی جائیں. ٹھیک ہے سر. تو یہ اس میں میرا خیال ہے یہ مسنومر ہے لوگوں کا کہ جی نوٹیں چھاپ کے لیے جا رہا ہے. نوٹیں چھاپ کے پہلے گورنمنٹ کو قرضے ضرور دیے جاتے ہیں, مگر اب اس کا ریورس امپیکٹ آ رہا ہے. دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو بوروئنگ کی ہے نا, وہ بڑی لانگ ٹرم بوروئنگ کر لیا, تاکہ مجھے لگ رہا ہے لانگ ٹرم میں آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ نیچے آئے گا. اچھا اگر یہ ڈالر بائی نہ کرتے تو میں سمجھتا ہوں 4 سے 5% انفلیشن کم ہو سکتا تھا. اگر وہ کم ہوتا تو آپ کو جو بوروئنگ کاسٹ ہے گورنمنٹ کی, جو آپ ڈیٹ سروسنگ کی مد میں دے رہے ہیں, اس میں خاطر خواہ آپ کمی کر کے میرا خیال ہے ایک سالانہ 2000 ارب یعنی 2 ٹریلین روپیز بچا سکتے تھے, جو آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ٹھیک ٹھاک. اچھا اس میں ایک ذرا میری رہنمائی یہ کریں کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو ہمارا 9200 ارب روپے کا تو ٹارگٹ ہے نا سر ٹیکس وصولی کا, 415 ارب. جی 9415 ارب کا 415. اچھا یہ ہم اتنا ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں, یہ جاتا کدھر ہے؟ میرا خیال ہے آپ اسٹڈی شاید صحیح نہیں کرتے اس کو. ہاں جی جی 7303 ارب تو سیدھا ڈیٹ سروسنگ میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کو اور بوروئنگ کرنی پڑتی ہے, جو میں آپ کو فسکل ڈیفیسٹ کی بات کر رہا ہوں. جی جی 7300, اور اس کے آپ کے جو 60% یہ جو ریونیو ہوتی ہے 60 سے بھی زیادہ بلکہ 61% آپ کو صوبوں کو این ایف سی کی مد میں دینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی. صحیح. پھر آپ کے کارے سرکار کے خرچے ہوتے ہیں, آپ کی ڈیفینس ہے,
तो ये सारे आपके खर्चे भी तो होते हैं ना, तो आपका टोटल खर्चा 15 से 16 खरब रुपए है, सॉरी ट्रिलियन है, 160 खरब जिसको मैं कह सकता हूँ। आपकी आमदन 12 से 13 खरब होती है और बाकी आप बोरोइंग करके डेट सर्विसिंग सही हो। ठीक है सर, तो बजट आपका, बजट का मीजानिया देख लेंगे ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट। हाँ, वो तो जाहिर है हर साल वो जो बजट में भी बताया जाता है, लेकिन हम तो तवक्को करते हैं ना जी कि कुछ कोई सरकार बचत करेगी, कुछ चीज़ें करेगी कि लोगों पे भी तालीम पे भी खर्च होंगे, हेल्थ पे भी खर्च होंगे, सर्विसिंग देंगे। और अगर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपना इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं करेगी तो पैसे कैसे बचाएंगे? ठीक हो गया, ठीक हो गया। या अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात तोला साहब ने बताई, प्रोड्यूसर साहब। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे जितने भी अगर यही वाली सूरत हाल बरकरार रहती है तोला साहब फिर क्या बनेगा? ये सारा कुछ एज इट इज़ और कोई हमें सरमाया वसूल नहीं होता, सरमायाकारी नहीं होती हमारे यहाँ बहुत बड़ी। ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान को ये जिस तरीके से हम समझ रहे, पाकिस्तान के पास बहुत वसाइल हैं, पाकिस्तान इस वक्त कैश ट्रैप में तो आ गया है। आपकी फॉरेन इश्यूज हैं, लोकल इकोनॉमी के कोई मसले नहीं। आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड ठीक करना पड़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट को ठीक करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह जो हमारी SIFC काम कर रही है एग्रीकल्चर साइड पे, इससे मेरी बहुत उम्मीदें हैं 2-3 सालों में आप अपना करंट अकाउंट डेफिसिट खातिर ख्वाह कम करके बल्कि करंट अकाउंट सरप्लस में ला सकते हैं। अच्छा, चलें मोमेंट अगर आप वो लेके आए, 1-2 साल आपको बहुत तकलीफ है, 1-2 साल बाद इंशाल्लाह राहत है आपकी। चलें जी, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे, आपके मुंह में घी शक्कर। बहुत शुक्रिया जनाब इशफाक तौला साहब, रोज़ न्यूज़ के साथ रहने का आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये बाकी सारी चीज़ें तो जो है कर्ज़े पे कर्ज़े और मईशत की जो बदहाली है वो तो सारी अपनी जगह, लेकिन तौला साहब ने वो जो SIFC के हवाले से बात की है, और तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे फ़वाइद सहूलियात मैसर आ सकती हैं। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या किसानों को अगर खाद, बीज अच्छे स्प्रे जाली ना हो, मुनासिब बल्कि तयशुदा कीमतों पे मिले, तो सूरत हाल मज़ीद मईशत के हवाले से, ख़ास तौर पे ज़रई मईशत के हवाले से बेहतर हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ शिकायत जो हैं वो ये हैं कि ये सारी चीज़ें, हत्ता कि ये चाहे वो DAP है तो चाहे दीगर खादें हैं, वो ना सिर्फ ये कि उनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जाते हैं, बल्कि उसमें जो मकामी इंतज़ामिया होती है हर ज़िले की, तहसील की, वो भी इसमें अपने हाथ रंगती है और मुंह काला करती है। लेकिन उन पे छापे भी पड़ रहे होते हैं और फिर भी ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद है। जिस तरह हमारे यहाँ वतन अजीज़ में कहते हैं जी, स्मगलिंग रोक दी गई है, कोई चिड़िया नहीं पर मार सकेगी। लेकिन आप चाहे पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में चले जाएं, वहाँ पे आपको स्मगल्ड अशिया जितनी चाहें आप, टायर से लेके तो खिलौनों तक और कपड़े से लेके तो ज्वेलरी तक, जो दिल चाहे आपका ले लें। इसमें हमें ज़रूरत है हमारी हुकूमत को कुछ इक़दाम करने की, और ख़ास तौर पे जब ये अब मौजूदा हुकूमत बनने जा रही है, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें, तो हम ये तवक्को करेंगे कि सूबाई हुकूमतें सिर्फ़ अपना शेयर वसूल ना करें माली जो है, बल्कि उसके जो इख्तियारात हैं वो ट्रिकल डाउन होने चाहिए और नीचे तक जाने चाहिए, और बल्दियाती इदारों को भी मजबूत बनाया जाए ताकि आम आदमी को जहाँ काम पड़ता है वहीं पे सूरत हाल बेहतर हो सके। अच्छा जी, बाकी बातें तो वो प्रोड्यूसर साहब मुझे बताते हैं, तो फिर आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी दीगर मेहमानान गिरामी से भी, आप और हम दोनों उनके मुफीद मशवरों से और उनकी तजज़िये से मुस्तफ़ीद होंगे। लेकिन यहाँ बहुत सारे सवालात भी पैदा होते हैं, और वो ये कि नई हुकूमत की कारकर्दगी, आया PDM की जो सरकार की कारकर्दगी थी, हौलनाक कारकर्दगी थी, उससे मुख्तलिफ होगी कि नहीं होगी? हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, माहिर मईशत हैं और अब रुकन कौमी असम्बली भी मुंतखब हो चुके। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम सलाम जंगली साहब, आपको बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो।
اچھا جی، ہم توقع کریں گے کہ آپ اسمبلی میں جو ہے وہ معیشت کی بہتری کے لیے نہ صرف اپنی تجاویز دیں گے بلکہ ان پہ عمل درآمد کرانے کی بھی کوشش کریں گے، بلکہ کوئی کسی ایسے منصب پہ موجود ہوں جہاں پہ آپ صرف سفارشات نہ کریں بلکہ خود عمل درآمد کر کے دکھائیں۔ جی بڑی ذمہ داری ہے جو مجھے اس کا احساس ہے کہ ہم لے کے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو ڈسپوائنٹ نہیں کریں گے۔ صحیح، اسٹرانگ وائس کے ساتھ بزنس کمیونٹی کی جو ملک کی معیشت کے لیے ہم ریز کریں گے اور پالیسی میکنگ میں اپنا پورا اچھا اس میں کنٹریبیوشن کریں گے۔ بیگ صاحب، ایک یہ جو پی ڈی ایم کی پچھلی جو 16 ماہ کی ہولناک کارکردگی تھی، کیا اس دفعہ ہم توقع کریں گے کہ کوئی صورتحال بہتر ہوگی، اور اگر بہتر ہوگی تو کیسے بہتر ہوگی؟ یہی وجہ تھی کہ ہم نے کابینہ میں شمولیت نہیں اختیار کی، ہم نے وزارتیں نہیں مانی، اور ہم نے کہا کہ نہیں، آپ اپنی ٹیم کے ساتھ حکومت کو چلائیں، اور جو اچھی کارکردگی ہوگی تو کریڈٹ بھی آپ ہی کو ملنا چاہیے، لیکن اگر کارکردگی خراب ہوئی تو بلیم بھی صرف ایک کو ملنا چاہیے، اور وہ آپ کی پارٹی ہوگی۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہتر لاہے عمل ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم انہوں نے کہا کہ جی آپ بھی پی ڈی ایم کے حصہ تھے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی وزارتیں نہیں تھیں جو معیشت سے براہ راست تعلق ہے، جیسے مثال کے طور پہ فائنینس کی، پلاننگ کی، آئل اینڈ گیس وغیرہ کی۔ اچھا مرزا صاحب، ہم تو سن رہے تھے کہ شاید کوئی وزارتیں لینے پہ کوئی آمادگی کا اظہار کر دیا پیپلز پارٹی نے۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں ہے پیپلز پارٹی کا، مجھے پورا علم ہے، اور ہم نے ان کو یہی کہا کہ ہم مشاورت میں آپ کے ساتھ ہوں گے، جیسے ہم انہیں بتائیں گے، ایڈوائز بھی کریں گے، لیکن ڈائریکٹ وزیر کابینہ میں بننا وہ ہماری اس وقت پالیسی کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں یہ جو آئی ایم ایف کو قرضہ دینے سے روکنے کی کوشش تھی ایک چٹھی کے ذریعے، کیا یہ کوئی پہلے بھی اس طرح کے کوئی واقعات ہوتے رہے؟ جی، میرا آج تمام اخباروں میں بہت بڑا اسٹیٹمنٹ آیا ہے، مین پیجز پہ، جنگ میں ہے، نیوز میں ہے، پاکستان آبزرور میں ہے، اور ساتھ میں جی ہم نے یہ کہا کہ یہ چیز پہلے بھی کی تھی جب ان کے پاس شوکت ترین ہوتے تھے فائنانس منسٹر، اور تیمور جھگڑا صاحب ہوتے تھے کے پی کے، تو انہوں نے ان کو رکوانے کی پوری کوشش کی تھی، سسپینڈ کرنے کی بات کر رہے تھے۔ جی اور اب پھر یہی بات انہوں نے کہی ہے کہ جی آپ اس کو الیکشن آڈٹ سے مشروط کریں۔ اب یہ بتلائیں، اتنے فورم ہیں الیکشن کے لیے، ٹریبونلز ہیں، کورٹیں ہیں، آپ آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے اس کا آپ فیصلہ کریں اور اس کے بعد آپ ہمیں لون دیجیے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی مفادات کو انہوں نے ملکی مفادات کے اوپر کر دیا ہے، اور یہ لوگوں کو آج بہت کرٹیسزم تھا کہ یہ کس طرح سے آئی ایم ایف کو اس طرح سے پاکستان کے خلاف لون نہ دینا۔ آپ کو پتہ لون نہ دینے کے معنی ہے کہ پاکستان کی ایکسٹرنل فائنینسنگ ڈسٹرب ہوگی، قرضوں کی ادائیگیاں رک جائیں گی، پاکستان ڈیفالٹ ہو سکتا ہے، روپی آپ کو کریش ہو سکتا ہے۔ تو یہ کس طرح سے آپ نے اتنا بڑا ایک بیان دے دیا، اور وہ لیٹر دینے جا رہے ہیں آپ؟ تو میں نے اس میں بڑا سختی سے کرٹیسائز کیا ہے، اور ہم نے یہی کہا ہے کہ یہ ان کا پہلے میں بھی ماضی میں یہی وتیرہ رہا ہے، اور اب بھی یہ انہوں نے یہ ثابت کرا ہے کہ ان کے سیاسی مفادات قومی مفادات کے اوپر سبقت لے جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں بیگ صاحب ایک اور بات بھی ہے، اور وہ یہ کہ مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ وہ جو پی ڈی ایم کی طرح کی حکومت نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ تو بہرحال اس کو بھی نام دیا جائے گا جو بھی آپ نے کوئی پسند کیا ہوگا، یا اس کا نام لکھا اور پکارا جائے گا۔ تو یہ جو بلاول صاحب نے کہے تھے، بہت سارے وعدے کیے تھے، بجلی مفت دے دیں گے 200-300 یونٹ، اور بھی بہت سارے وعدے کیے تھے۔ کیا اگر مرکز میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت نہیں ہوگی تو صوبہ سندھ میں تو ہوگی نا، وہاں دے دیں بہت ساری چیزیں مفت، لوگوں کو دیں گے؟ بالکل، یہ جو 10 نکاتی پروگرام ہے نوجوانوں کا، ہم اون کرتے ہیں،
اور اگر ہم تو مرکز کے لیے بھی ان کو مشاورت یہ دیں گے کہ غریب ترین طبقے کی جو لائن ہے اس میں آپ اس طرح کے جس میں تھا کہ 5 سال میں ویجز جو ہیں اجرتیں دوگنی ہو جائیں گی، 400 یونٹ یا 300 یونٹ والوں کو سولر سسٹم سے ہم نہیں دیں گے، آپ کے نہیں دیں گے، میں یہ والی بات کر رہا ہوں، کسان کارڈ ہے، بے نظیر انکم سپورٹ ہے. تو اگر انہوں نے نہیں بھی کیا مرکز نے، ہم صوبے میں تو کریں گے. ہمارا تو منشور ہے، ہمارا تو انتخابی منشور ہے، اعلان کیا ہے اور اس کو اون کرتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ. اچھا چلیں. اچھا یہ مفت علاج کی جو صحت سہولت پروگرام تھا اس کو بھی آپ وہاں جاری کریں گے کہ نہیں؟ کس کو جی؟ صحت سہولت پروگرام جو ہے جس کے یہ ہیلتھ کارڈ کی طرح کا. جی بالکل. دیکھیں جو بھی ہم نے 10 نکاتی پروگرام بہت سوچ سمجھ کے ہم نے اس کا اعلان کیا تھا، وہ ایک غریب آدمی کو غربت کی لکیر سے نکالنے کے لیے یہ منیمم ہے. تو اس پہ ہم نے بالکل صوبے میں عمل کرنا ہے اور ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے وسائل نہیں ہیں، ہم نے جو صوبوں کے وسائل ہیں اس میں، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ ایز اے فیڈرل پالیسی یہ مرکز میں بھی استعمال ہو سکے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ جو اب آنے والا بجٹ ہے ابھی ظاہر ہے اس کی وہ جمع تفریق تو شروع ہو ہی گئی ہے، کیا وہ IMF کا بجٹ ہوگا یا ہمارا پاکستان کا اپنا عوامی بجٹ ہوگا؟ IMF کا بجٹ ہوگا. وہ اس لیے کہ ابھی ہم یہ تیسرا جو ان کا وہ ہے جائزہ جی وہ انشاءاللہ 4 اپریل کو ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمیں 1.2 ارب ڈالر کی تیسری قسط نو منتخب حکومت کو مل جائے گی. لیکن اس کے بعد ہمیں ایک بڑا IMF ایگریمنٹ جو 3 سے 5 سال کے لیے ہوگا اور جس کا اماؤنٹ 6 ارب ڈالر ہو سکتا ہے، اس کے پروگرام میں ہم نے جانا ہوگا کیونکہ ہماری جو پیمنٹیں ہیں ایکسٹرنل پیمنٹ، قرضوں کی ادائیگیاں، بیلنس آف پیمنٹ، اس کے مطابق ہمیں کم از کم 6 ارب ڈالر کی فائنینسنگ IMF سے جو ہے لائن اپ کرنی ہوگی. اور یہ پھر تمام ڈونرز ایجنسیز کو ایک مثبت میسج دے دے گا کہ ہمارا جو قومی پالیسیز ہیں وہ IMF کے ویٹڈ ہیں، ریگولیٹڈ ہیں اور ہم ایک ڈسپلن فسکل پالیسیز لے کے چل رہے ہیں. تو اس سے بھی آپ کو نئے جو فنڈنگ آتی ہے اس کو ہیلپ ملے گی. نہیں تو اگر IMF کا پروگرام نہیں ہوا تو یہ جو دوسری ڈونرز ایجنسیز سے جو امداد ہے وہ رک سکتی ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز، اس کا مطلب IMF کے پروگرام میں ہم گئے تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی شرائط منوائیں، وہ ظاہر ہے اپنے معاملے میں حق بجانب ہوں گے. تو کیا جب ہم یہ 6 ارب ڈالر کے لیے دوبارہ جائیں گے تو کیا پھر دوبارہ نئے سرے سے بجلی، گیس، پیٹرولیم کے وہ جو ہیں ریٹس ان میں اضافہ کیا جائے گا اور مہنگائی کی مار ماری جائے گی عام آدمی کو؟ IMF کا جو ایک سب سے بڑا کنسرن ہے وہ 3 سیکٹر کو وہ کہتے ہیں ٹیکس نیٹ میں لائن. اس میں ایک ریٹیلر ہے، ایک ایگریکلچر ہے اور ایک ریئل اسٹیٹ ہے. یہ تینوں سیکٹر کو IMF بہت ناراض ہے کہ آپ کی اکانومی میں یہ انڈاکومنٹڈ ہے، ان کو ٹیکس نیٹ میں آپ نہیں لائے. ہمارا ٹیکس نیٹ 9% بھی نہیں ہے، ہمیں اس کو بڑھا کے 15% لے کے جانا ہے. ہر سال 2% ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے. یہ سب باتیں اور ہم نے ان سے وعدہ کیا گریجول کرنے کا. FBR کی کارکردگی اچھی ہے، انہوں نے اپنے ہدایف حاصل کی ہیں، لیکن مینلی یہ افراط زر یا مہنگائی کے بڑھنے کی وجہ سے بھی ریونیو زیادہ حاصل ہوئے ہیں. اچھا اس میں یہ جو ایک طرف سے ہم قرضے لیتے ہیں اور دوسری طرف یہ جو خسارے میں جانے والے سرکاری ادارے ہیں، یہ جو PIA ہے، ریلوے ہے، اسٹیل مل ہے اور اس طرح کے ڈھیر ادارے ہیں، ان نشئی اداروں پہ لگ جاتے ہیں بہت سارے پیسے. تو کیا ان کی نجکاری میں رکاوٹ کیا ہے ویسے؟ دیکھیں مختلف سیاسی جماعتوں کے مختلف پالیسیز ہیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی آپ نجکاری کریں لیکن اسٹاف کو نہ نکالیں، گولڈن ہینڈ شیک ہو یا پولز میں ان کو وہاں سے پھر استعمال کیا جائے پول میں لا کے. دوسری جماعتوں کے اس سے مختلف پالیسیز ہیں، لیکن آپ یہ ادارے اتنے نقصان میں چالے چھو چکے ہیں، 500 ارب روپے سالانہ ان کا نقصان ہے کہ یہ
अब जो लेने वाला होगा वो फेस वैल्यू पे नहीं लेगा। आप या तो उसको रिस्ट्रक्चर करें, इसको तोड़ के छोटे कंपनियों में कन्वर्ट करें, ये सब चीज़ें पीआईए में उन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी इंशाल्लाह नई हुकूमत आने के बाद टॉप प्रायोरिटी जो है वो पीआईए की है, क्योंकि उसकी ब्लीडिंग सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। फिर स्टील मिल है जिसकी चिमनी से धुआं ही नहीं निकल रहा और आप सैलरी दे रहे हैं उनको। तो ये सब चीज़ें हैं। पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो आपने सही नाम लिए, जिसमें रेलवे है, स्टील मिल है, पीआईए है, डिस्कोज हैं बबदार के, जी जी, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है आईएमएफ के लिए, क्योंकि ये हर साल गुड मनी फॉर बैड पर्पस झोंकी जा रही है 500 अरब रुपए। नहीं, इनसे जान क्यों नहीं छुड़ाई जाती? मैं तो ये वाली बात कह रहा हूँ कि मुफ्त में ही दे दें किसी को। इनसे कम से कम इन पे जो हर साल 500 अरब रुपया लग रहा है उससे तो जान छुटेगी ना। मिल को निष्कारी हो गई थी, एक प्राइवेट ग्रुप ले रहा था, चला गया कोर्ट में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार साहब ने इसको नल वाइड कर दिया। तो हमारे यहाँ बहुत सारी कंस्ट्रेन है, लिटिगेशंस वगैरह हर स्टेज के ऊपर मुंह खोले खड़ी रहती है। तो बड़ा सोच समझ के उसको करना होगा। लेकिन अब आईएमएफ ने मजीद कोई टाइम नहीं देना। वो कहते हैं जी हर बजट में पहला जुमला आप ये कहते हैं इदारों की निष्कारी, लेकिन वो होता ही नहीं। तो अब उन्होंने एक कम्प्रिहेंसिव प्लान मांगा है और पीआईओ को उन्होंने उस बुनियाद पे रीस्ट्रक्चर करके उसके फाइनेंशियल एडवाइजर भी अपॉइंट हो गया है। अच्छा, एक और चीज कि मुझे जो बात एक तवील अरसे से समझ नहीं आ रही, आप फरमाएंगे तो शायद मेरी समझ में भी बात आ जाए और मेरे जैसों की भी, कि कर्जे तो रीशेड्यूल होते हैं ना सर बैंकों से, लेकिन ये हम कर्जे आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को और बाकी बैंकों को वापस करने के लिए मजीद कर्जा लेके तो पिछला कर्जा वापस करते हैं। ये कौन सी दो तरह के होते हैं। एक तो कमर्शियल लोन जो हैं, जो बैंकों के हैं, उनको आप रोल ओवर की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह कुछ ममालिक के हैं कर्जे, उनको आप रोल ओवर, जैसे यूएई के हैं, सऊदीया के हैं। तो लेकिन कुछ कर्जे ऐसे होते हैं कि जो आप, जैसे डॉलर बॉन्ड है, आपके 5-6 बिलियन डॉलर के हमने बॉन्ड्स लेके रखे हुए हैं, अब वो मैच्योर हो रहे हैं। एक मैच्योर हो रहा है अप्रैल 2024 में, 2024 का है, 1 अरब डॉलर का बॉन्ड है, सुसूक बॉन्ड कहलाते हैं। अब इसको अगर आप रीस्ट्रक्चर करते हैं या रोल ओवर की रिक्वेस्ट करते हैं, ये डिफॉल्ट के जुमरे में आता है, इसको आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये ऑन डिमांड लायबिलिटी आपने पे करनी है, और डिमांड है इज मैच्योरिटी डेट। तो ये सब मुश्किलात हैं, बट आपके बड़े रेलेवेंट सवाल थे और मैंने कोशिश की कि इनको मैं फैक्चुअल आपको जवाब दूं। अच्छा, एक आखिरी बात इस हवाले से कि ये ईसीसी ने जो फैसला किया है कि गंदम दरामद की जाएगी और आटा बरामद किया जाएगा, ये क्या बात हुई जी कि हमारे पास जब गंदम अपने, देखिए इनकी वर्किंग ये है कि गेहूं अब सस्ता हो रहा है और हम गेहूं को इंपोर्ट करें तो हमें लोकल कॉस्ट से सस्ता पड़ेगा। अच्छा, ये सब वर्किंग्स हैं अभी, लेकिन ये है कि प्रैक्टिकली जब ये होंगे उस वक्त क्या रेट होगा, स्पॉट रेट क्या चलेगा, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रख के फिर पता चलेगा कि ये पॉलिसी किस हद तक कामयाब रही है। अच्छा, ये ऐसा होगा कि नहीं होगा कि हर हुकूमत जब आती है तो वो एक बात वज़ीर ख़जाना ज़रूर कहता है और वहाँ आने वाला वज़ीर आज़म भी ज़रूर कहता है, और वो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होता है या डिस इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर होता है, जो भी होता है, वो आके ये पहले 2-3-4 फिक्रे ज़रूर कहता है कि जी हमें ख़जाना खाली मिला, हमें अंदाज़ा ही नहीं था बाहर बैठ के कि कितने बुरे हालात हैं मईशत के, अब हमें अंदाज़ा हुआ, आया अब होगा कि नहीं, ये फिक्रे अब दोहराए जाएंगे कि नहीं, और माशी फिक्रे उनकी उंगली पे हैं। उसके बाद केयरटेकर गवर्नमेंट आई जिसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और अब दोबारा ये ले रहे हैं।
تو اس میں کوئی ایسا گیپ یا کوئی 2-3 حکومتیں بیچ میں نہیں آ گئی ہیں جنگی صاحب کہ آپ ان کے اوپر ملبہ ڈال دیں گے؟ چلیں، بہت شکریہ جناب مرزا اختیار بیگ صاحب، بہت شکریہ آپ نے معیشت کے حوالے سے اور وطن عزیز کی جو قرضوں کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہمیں روز نیوز کے ناظرین کو اپڈیٹ بھی کیا اور ہمارے لیے مستقبل کا بھی جائزہ لیا۔ ناظرین یہ والی بات تو بہت زبردست ہے، چونکہ وہ آوے جاوے بات ہوگی، اب کہیں پیسے ہوں گے تو کہیں کہانی ہوگی۔ اب یہ ساری سرپٹولی جو سیاست کی ہو رہی ہے، تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو سیاستدان ہیں یا پرائیویٹ لوگ جو انویسٹرز ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، جس نے ایک بس قسطوں پہ لی تھی تو اس کے پاس 400 بس آ گئی، چونکہ اس نے محنت کی، اس نے توجہ دی، اس نے صحیح پلاننگ کی، بر وقت قرضے لیے، بر وقت واپس کیے اور اب پروفٹ بھی کمایا اور اچھا کیا، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں فراہم کی، اسی طرح اور جتنے شعبے ہیں ہمارے وطن عزیز کے۔ لیکن حکومت اور ہماری سرکار جب بھی کوئی اس طرح کا پروجیکٹ کرتی ہے تو ملک کا اور اس ادارے کا بیڑا غرق ہی کرتی ہے۔ ناظرین یہ ابھی ٹائم ہو گیا جی ایک کمرشل بریک کا، واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، ابھی ایک شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ معیشت کی جو صورتحال ہے، اصلاح احوال کا بھی کوئی سلسلہ ہے کہ نہیں ہے، اور مستقبل کا کیا خاکہ ہوگا، اور جو مہنگائی کے ہاتھوں، مہنگائی کے سانپ یا اژدہے کے ہاتھوں یہ جو ڈسی جا رہی ہے عوام، اس کے لیے بھی کوئی ریلیف کا کوئی امکان ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ مہمان گرامی موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں۔ اقتصادیات کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے جناب شاہد حسن صدیقی صاحب۔ السلام علیکم صدیقی صاحب۔ جناب وعلیکم السلام۔ اچھا صدیقی صاحب، یہ اس سوال سے ہی شروع کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہماری اور آپ سے بہت سارے یہ جو صاحبان ہیں، ان کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں تو بڑی اچھی تجاویز وہ دے رہے ہوتے ہیں، بڑی زبردست گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ٹی وی کے پروگراموں میں بھی کہیں آپ ان کو مدعو کریں تو تب بھی بہت اعلیٰ درجے کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، سیمینارز میں بھی۔ لیکن جیسے ہی وہ کسی بھی حکومت کے اندر جب وہ بطور وزیر یا کسی اور مشیر کسی عہدے کے داخل ہوتے ہیں تو وہ اس کے بالکل برعکس ہمیں کہانی سنا رہے ہوتے ہیں طوطے کی طرح۔ تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ دیکھیے بات بالکل واضح ہے، جو بات آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے۔ اس کی ذمہ دار جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، اس کا ذمہ دار پرنٹ میڈیا بھی ہے، اور پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اشرافیہ کی معیشت ہے، اور ایک ملکی اشرافیہ ہے جن کو آپ اردو میں مافیا بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک بیرونی اشرافیہ ہے جس میں IMF، ورلڈ بینک اور امریکہ شامل ہیں۔ ان دونوں کا ایک گٹھ جوڑ ہے، ملکی اشرافیہ کا اور بیرونی اشرافیہ کا، کہ اقتدار میں آنے کے بعد وہ پالیسی اپنائیں گے جو پاکستان کے طاقتور لوگوں کے مفاد میں ہو اور نیو گریڈ گیم کے تحت امریکہ کے مفاد میں ہو، یعنی پاکستان کو کمزور رکھنا، پاکستان کو غیر مستحکم رکھنا، پاکستان کی معیشت کو کمزور رکھنا، پاکستان میں مہنگائی زیادہ رکھنا، پاکستانی عوام اور حکومت، پاکستانی عوام اور فوج میں اعتماد کا بحران پیدا کرنا۔ لیکن تمام معیشت تباہ ہو، لیکن جو پاکستان کے طاقتور طبقے ہیں وہ بے تحاشا دولت کماتے رہیں، یہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے لیے قانون توڑنا پڑے تو توڑ دیا جاتا ہے، آئین توڑنا پڑے تو آئین توڑ دیا جاتا ہے، نیا قانون سازی کرنی پڑے تو وہ نہیں کر لیتے ہیں۔ یہ تینوں کم سے کم پارٹیوں نے جو ہے وہ وفاق میں اور صوبوں نے، مطلب یہ کہ پیپلز پارٹی اور PMLN کو تو آپ کہتے ہیں جی، لیکن خود عمران خان کی پارٹی میں 2013 سے وہ KP میں ہے، اقتدار میں ہے، جی 10 سال ہو گئے، لیکن انہوں نے وہی کیا عمران خان نے KP میں جو سندھ اور پنجاب میں یہ دونوں پارٹیاں کر رہی تھی، اس لیے کہ اشرافیہ کی معیشت ہے۔ اب وہ تو یہ کر رہے ہیں، لیکن جس وقت آپ ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، جب وہ ان کو بلاتے ہیں کسی وزیر کو یا وزیر اس کو، تو وہ کبھی کیوں سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے
کہ جناب یہ آپ کے منشور میں تو یہ لکھا تھا کہ تعلیم کے بدلے آپ اتنا خرچ کریں گے، صحت میں اتنا کریں گے، پانی کے لیے اتنا کریں گے، عوام کو ریلیف دیں گے، بجلی کا نرخ کم کریں گے. وہ سوال کرنے کے بجائے سیاسی جھگڑوں پہ سوالات کرتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، کس نے گالی دی، کورٹ کا کیا فیصلہ آنے والا ہے، ضمانت ملے گی یا نہیں ملے گی. تو اگر ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے اللہ ماشاء اللہ، اور تو وہ ان کو کوئی کارنر کرنے والا نہیں ہے. اسی لیے جو آپ نے انتخابات ہوئے تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ انتخابات کے نتائج جو ہیں یہ غصے، نفرت اور ہمدردی کی بنیاد پر آئے ہیں. جی جی جی. اس کو سزا ہو گئی تو اس کو ووٹ دے دیں، اس سے کسی سے نفرت ہو گئی کیونکہ وہ کرپشن کر رہا ہے. تو نفرت پہ اگر الیکشن ہوتے ہیں اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا بھی وہی کرتا ہے تو پھر یہ حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. عوام کو آپ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، وہی سوشل میڈیا کر رہا ہے. تو ہے یہ گٹھ جوڑ ہے ایک بہت بڑا، اور یہ اشرافیہ کا، ملکی اور بیرونی اشرافیہ کا. اچھا اس میں وہ جو عارف علوی صاحب ہیں، ان سے جب وہ اقتدار میں آئے تھے تو اس وقت پوچھا گیا تھا تو انہوں نے تو بڑے ہنستے ہوئے کہہ دیا تھا کہ وہ جو اس طرح کے جو وعدے ہوتے ہیں جو انتخابات سے پہلے کیے جاتے ہیں وہ تو شادی سے پہلے محبوبہ سے کیے گئے وعدوں کی طرح ہوتا ہے جنہوں نے پورا نہیں ہونا ہوتا. تو یہ تو ایک مثال میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے. نہیں دیکھیے نا، عارف علوی صاحب جو ہیں وہ دوسروں سے بہتر ہیں، لیکن آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ صدر مملکت کے پاس اختیار نہیں ہوتے. وہ کوئی سمبولک نہیں، ان کی پارٹی اس وقت برسر اقتدار تھی. میری بات سنیں، وزیر اعظم اگر ان سے ملے ہی نہیں تو جیسے کہ عمران خان سے نہیں ملاتا تھا تو وہ تو صدر مملکت کو تو آپ چھوڑ دیجئے، وہ تو ایک سمبولک پیریڈ ہے. آپ گورنر کو نہیں کہہ سکتے. میرا جو اعتراض ہے وہ پارلیمنٹ سے ہے. وزیر خزانہ، کیبنٹ اور وزیر اعظم اور آپ کی صوبائی حکومتیں، وزیر اعلیٰ، یہ لوگ ہیں. سینیٹرز، قومی اسمبلی کے ممبران اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور بزنس کمیونٹی جو دولت کما رہے ہیں، ٹیکس ایمنسٹی لیتے ہیں، ٹیکس چوری کرتے ہیں. FBR ہے، نیب جیسا کرپٹ ادارہ، وہ جو ہے وہ آج بھی ہمارے سربر ہے. تو یہ گٹھ جوڑ ایک ہے. تو جو سمبولک عہدے ہیں ان پر ہم الزام نہیں لگا سکتے، گورنر پر اور پریسیڈنٹ پر، کیونکہ ان کے پاس تو اختیارات ہوتے نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا لیکن وہ الگ بات ہے. کیا مساق معیشت کی ضرورت ہے یا ان تمام جو بڑی جماعتیں ہیں یا چھوٹی جماعتیں ہیں جو بھی پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی رکھتی ہیں ان کو بٹھانے کی ضرورت نہیں ہو سکتا کہ آپ میثاق معیشت بنائیں؟ میثاق جمہوریت تو اقتدار کے لیے جی، اس میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوگا. تو اس لیے میں پیش کر رہا ہوں الیکشن سے پہلے سے، اور میں آج وہ جملہ آپ کو دہرا دیتا ہوں کہ یہ جو میری تجویز ہے اگر اس پر عمل نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، اور وہ ہے کہ اجتماعی خودکشی. اگر اس کے علاوہ کچھ کرنا آپ چاہتے ہیں، چاہے میثاق معیشت ہو یا کچھ ہو، وہ اجتماعی خودکشی ہوگی. کرنا یہ ہوگا، افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے اور سپریم کورٹ کی، اس لیے کہ SIFC آپ کے پاس موجود ہے. تو ہم ایک اجلاس بلائیں اور اس میں جو ہے وہ تینوں بڑی پارٹی کے علاوہ جو دوسری پارٹیاں جو منتخب ہوئی ہیں ان سے کہا جائے کہ آپ 5 نمائندے بھیجیں، ان کا ایک اجلاس بلایا جائے اور اس میں یہ کہا جائے کہ جی جو آپ کے پچھلے منشور ہیں 2، 3 اور ابھی، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ وفاق صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائے، اور اس کے بعد جو ہے GST کو کم کیا جائے گا، تعلیم کا بجٹ 7% رکھا جائے گا، صحت کا بجٹ 5% رکھا جائے گا، ٹیکس ایمنسٹی نہیں ہوگی، اور جو ہے معیشت کو دستاویزی بنائے جائیں گے، پراپرٹی کی مالیت جو ہے مارکیٹ نرخوں پر ہوگی، احتساب کا نظام ہوگا ہے، اس سے 100% انحراف ہوتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 4-5 چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں جو ان کے منشور میں بھی ہیں اور آئین میں بھی ہیں، ان کی روشنی میں یہ کہا جائے کہ یہ ہے، آپ اس پر دستخط کریں، اور اس دستخط کرنے کے بعد آرڈیننس کر کے قانون بن جائے کہ اگر یہ آنے کے 100 دن کے اندر عمل درآمد شروع نہیں کرتے تو ان کے پارٹی کے ممبروں کی حکومت ختم. اگر آپ یا تو یہ کر لیں یا خودکشی کر لیں، کیونکہ اب پاکستان کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے. بہت نیو گریڈ گیم کے تحت معیشت کو تباہ و برباد کیا گیا ہے دانستہ. اب کوئی تیسرا راستہ بچا نہیں ہے، اب ایک واحد راستہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا، اس میں اگر آرمی چیف کی بجائے، ظاہر ہے فوج تو وہ بھی خود بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ تو سپیکر کو بلانی چاہیے اس طرح کی کوئی اجلاس. میں جو بات کر رہا ہوں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں. SIFC میں افواج پاکستان کی نمائندگی ہے، اس کی جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیجئے،
اس میں وزیر اعظم اور آرمی چیف مشترکہ طور پر صدارت کرتے ہیں. آرمی چیف نہیں کرتے, خالی وزیر اعظم نہیں کرتے, کاکڑ صاحب اور صدر آرمی چیف وہ مشترکہ صدارت کرتے ہیں. چونکہ یہ SIFC ہے تو میں نے تو یہ کہا کہ SIFC جو ہے یہ بلائے جس میں کہ آرمی چیف بیٹھتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے, نمبر 1. دوسرا یہ تھا کہ سپریم کورٹ انہوں نے الیکشن کے معاملات میں مداخلت کی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی, جس کی وجہ سے مسئلے پیدا ہوئے. تو اگر ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, وہ 90 دن میں الیکشن تو لوگ تو خود گئے نا جی کورٹ میں بچا دیا. 25 الف ایک ہے, 25 الف, اس میں یہ لکھا ہے کہ 5 سال سے 16 سال کے ہر بچے کو مفت اور لازمی تعلیم دی جائے گی. یہ آئین ہے. تمام پارٹیوں نے ایگری کیا تھا کہ 2015 تک یہ ایسا کریں گے, لیکن آج بھی 26 ملین بچے اسکول نہیں جائیں. صحیح حساب سے 2080 تک بھی نہیں جائیں گے. یہ بھی تو آئین کا معاملہ ہے کہ جب آپ تعلیم کے لیے پیسے اس لیے نہیں رکھتے کہ آپ ٹیکس کی وصولی, 25 الف کی بھی تو وائلیشن ہو رہی ہے. جو بجٹ آتا ہے اس میں پارلیمنٹ کو اور صوبوں کو اختیار نہیں ہے کہ وہ بجٹ پاس کریں, وہ غیر قانونی ہوتا ہے. تو میں نے تو اسی لیے کہا ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں, سپریم کورٹ اور SIFC کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کی میٹنگ بلوا کے جو ہے اس سے پہلے انتخاب الیکشن کسی پارٹی کو حکومت میں آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اچھا اس میں نہیں کرتے تو خودکشی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا اس میں یہ بتائیے کہ یہ جو اب بجٹ ابھی تیاری جس کی شروع کر دی گئی ہے, تو یہ IMF کا بجٹ ہوگا یا عام آدمی کا یا عوامی نوعیت کا بجٹ ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ IMF کے بجٹ میں اور حکومت کے بجٹ میں کبھی کوئی فرق نہیں ہوتا. میں پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, کوئی کسی منسٹر کو آپ بلانا چاہتے ہیں تو بلا لیں. IMF کی منیجنگ ڈائریکٹر نے ایک بیان دیا تھا 2 دفعے جو ساری دنیا میں آیا تھا, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے حکومت پاکستان سے کہا ہے کہ آپ مالدار لوگوں سے ٹیکس لیں اور غریب کو ریلیف دیں. لیکن جب ہم IMF کے ساتھ بیٹھے تو ہماری حکومت نے یہ کہا, پچھلی نے بھی, کہ جناب ہم تو عوام سے جو ہے وہ مالدار لوگوں پہ نہیں لگا سکتے, ہماری مجبوری ہے. چل کے آپ بتائیے, ہم تو چاہتے ہیں بجٹ خسارہ کم ہو. انہوں نے کہا نہیں جی ہم پیٹرولیم میں بھی بڑھا دیتے ہیں, ہم GST بڑھا دیتے ہیں, ہم ترقیاتی اخراجات کا بجٹ کم کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ کا ملک ہے آپ جانے. تو وہ اس کو یہ نام دیتے ہیں IMF کا. تو IMF بھی پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے امریکہ کے اشارے پر, لیکن یہ گٹھ جوڑ جو ہے, اسی لیے ہم IMF کے پروگرام سے باہر نکلنا نہیں چاہتے کہ جتنے تباہ کن فیصلے کرتے ہیں اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ حالانکہ یہ IMF کی شرط نہیں ہوتی, یہ شرط ہم خود منظور کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں جی یہ کریں, وہ کہتے ہیں 100 بسم اللہ. اس کو آپ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ نے انہوں نے کہا ہے MD سے آگے تو نہیں جا سکتا مشن. MD نے تو کہا کہ آپ مالدار لوگوں سے ٹیکس لیں, غریب کو زر اناج دیں, آپ نہیں دیتے. تو یہ گٹجوڑ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں ہمارے وطن عزیز میں ہر سال جو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ کتنے ارب ڈالر کی کے مساوی ہوتی ہوگی؟ دیکھیے آپ زخموں پر زکوٰۃ کا نظام جو میں نے پورا ریسرچ کر کے بتائی ہے, اور میں نے مغرب میں جب میں ٹاپ پوزیشن پہ کام کرتا تھا وہاں کے ماہرین سے بات کی, وہ صرف وہ اپنے کان پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ یار آپ کیا کہہ رہے ہیں. اگر کسی ملک میں زکوٰۃ کا نظام ہو, ان کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہاں غربت, بے روزگاری اور بھوک تو ہو ہی نہیں سکتی. پھر میں نے ان کو بتایا کہ جی اسلامی بینکاری ہے, سود کے بغیر کرنے, وہ کیا ہے. میں ماہرین کی بات کر رہا ہوں مغرب کے. میں نے ان کو جب یہ بتایا کہ اسلامی بینکاری یہ ہے تو کہنے لگا کہ اگر ایسا ہے تو پھر تو پاکستان میں تو پھر کچھ ہونا نہیں چاہیے, تو اسلامی بینکاری سے یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا. اب میں ان کو کیسے بتاتا کہ اسلامی بینکاری جو ہے وہ دھوکہ ہے, اور یہ زکوٰۃ کے نظام میں بڑی زبردست کرپشن ہو رہی ہے, اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک ادارے نے جس میں کہ ڈونیشنز لیتا ہے, اس نے وزیر اعظم کو 1 کروڑ روپے کا ڈونیشن دے دیا. جو آدمی ڈونیشن لیتا ہے وہ ڈونیشن نہیں دے سکتا, وہ تو غریبوں کے لیے لیتا ہے. تو دوسری یہ کہ پھر وہ ایک طرف سے جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ ٹیکسوں میں برات لیتا ہے, حالانکہ نہیں ہونا چاہیے. زکوٰۃ جو ہے یہ تو آپ کے اوپر فرض ہے, حکومت اس میں بھی بزنس مین کو چھوٹ دیتی ہے. جو ادارے کریکٹ کرتے ہیں وہ اس میں شانہ اخراجات کرتے ہیں کہ جی قرآن میں یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا انتظام کر رہے ہیں وہ اپنے اخراجات لے سکتے ہیں. اس میں بھی کرپشن ہے, اس میں بھی بے ایمانی ہے, اور اس میں وہ ٹیکس کی چھوٹ بھی ملتی ہے. تو اگر اسی لیے آپ نے دیکھا کہ علماء خاموش کیوں ہیں. قرآن میں یہ لکھا ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں. یعنی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا کانفیڈنس لوگوں پہ پیدا کر لیں. لیکن علماء کبھی یہ بات اس لیے نہیں کریں گے کہ اگر کبھی پاکستان میں اسلامی نظام آ گیا
اور زکوٰۃ کا نظام آ گیا تو پھر یہ مدرسوں کو جو یہ ڈونیشن ملتے ہیں یہ نہیں ملیں گے. تو اچھا زکوٰۃ نہیں میں ہے بھی اتنی corruption ہے کتنی جتنی taxes میں اس کی مالیت کتنی ہے زکوٰۃ کی جو ہمارے ہاں ہر سال دی اور لی جاتی ہے، اس کا کوئی تخمینہ تو یقیناً جی، آپ کے پاس تخمینہ تو میرے حساب سے زکوٰۃ صدقات اور خیرات میں ہے 700 ارب روپیہ سالانہ. 700 اور جو میں آپ کو اگر ایک بات بتاؤں تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ جو 700 ارب روپے ہے، اگر آپ یہ کریں کہ مثال کے طور پر اسلامی بینک سے یہ کہیں کہ آپ 2 لاکھ روپے کا سرمایہ غریب آدمی کو دے دیں قرضے کے طور پر 2 لاکھ روپے کا، تاکہ وہ پلمبر ہے، الیکٹریشین ہے، کارپینٹر ہے. میں یہ بتا رہا ہوں اسلام کیا ہے اور ہم کیا ہیں. جی جی تو جب آپ 2 لاکھ روپے کا سرمایہ دیں گے پلمبر، الیکٹریشین، کارپینٹر، چوری، چھوٹا کسان، غریب، اور ان کو یہ کہیں کہ جو ہمارے پاس زکوٰۃ فنڈ کا پیسہ ہے 700 ارب روپیہ، اس میں سے ہم 200 ارب روپے کے قرضے ہم دیں اور 50 ارب روپے ہم آپ کو دے دیتے ہیں زکوٰۃ فنڈ سے، تاکہ بینکوں کو بھی اطمینان ہو جائے. اور جب آپ یہ قرضہ ادا کر دیں گے تو یہ پیسہ جو زکوٰۃ فنڈ کا یہ معاف ہو جائے گا، یہ واپس نہیں لیا جائے گا. تو 50 ارب روپے کی زکوٰۃ سے 250 ارب روپے کا کاروبار ہو سکتا ہے. صحیح. ریزیل انکم سپورٹ میں جس میں آپ بھکاری بنا رہے ہیں، اگر آپ 50 ارب وہاں سے رکھ کر لیں تو 250 ارب روپے لوگوں کو قرضہ مل جائے گا، پلمبر، الیکٹریشین، کارپینٹر. تو میں تو بتاؤں گا اپنے ویسٹ میں بڑے بڑے ماہرین سے میرا ڈسکس ہوتا تھا، کیونکہ میرا شعبہ اسلامک کی سسٹم ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ اس سے بڑا بہتر نظام تو موجود نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. لیکن بات تو عمل درآمد کی ہے نا جی. آپ میرے ساتھ چلیں، کوئی ایک گاؤں، کوئی ایک شہر دکھا دے جہاں یہ سب ہو رہا ہو، تو اس سے اچھی چیز تو کوئی نہیں ہے. اب میں کیا ان کو بتاؤں کہ ہمارے علماء جو کچھ کر رہے ہیں اور جو حکومتیں کر رہی ہیں وہ فراڈ ہے. تو زکوٰۃ کا نظام میں بھی کرپشن ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کی کوئی بس صرف تجویز کے طور پہ بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے. دیکھیے وہی ہوگا کہ آپ پورے معیشت کے لیے بات کر رہے ہیں. جی جی پوری معیشت کی میں بات کر رہا ہوں. یہ اگلی حکومت جو آ رہی ہے قانون سازی ہو الیکشن سے پاور دینے سے پہلے. نمبر 1 جی، وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگائیں گے جو 10 لاکھ روپے سالانہ سے زیادہ ہو. کم سے کم جس کی آمدنی اس پہ ٹیکس معاف. پیٹرولیم لیوی جو بھتہ ہے جس سے 1000 ارب روپے لے رہے ہیں، اس بھتے کو صفر کر دیجیے. جنرل سیلز ٹیکس جو عوام کے اوپر جاتا ہے وہ 17 سے آپ جو ہے نا 5.5%، 7.5 پر لے آئیے. تعلیم کا بجٹ 7% کر دیجیے، اور جو ہے وہ صحت کا بجٹ جو ہے وہ 5% جی ڈی پی کا کر دیجیے، تعلیم اور صحت. اور احتساب کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو ایک ہی چیز بتائی ہے کہ دوزخ اور جنت یعنی سزا اور جزا، یہ آپ نافذ کر دیں اور انجینئرنگ اور الیکٹرانک گڈس کی طرف جائیں تو پاکستان اس خطے کی سب سے طاقتور قوت بن سکتا ہے، ورنہ شاید 2080 تک بھی نہیں. بہت شکریہ شاہد حسن صدیقی صاحب، بہت شکریہ روز نیوز کے ساتھ رہنے کا. ناظرین آپ نے یہ گفتگو سنی، یہ اشفاق طولہ صاحب نے، مرزا اختیار بیگ صاحب نے اور شاہد حسن صدیقی صاحب نے جو یہ گفتگو کی ہے، اس میں سوچنے کے لیے بہت سارے پہلو ہیں، اور ان پہ اگر عمل درآمد کرے آنے والی حکومت، موجودہ حکومت تو جو نگران تھی وہ شاید نگرانی سے کچھ تھوڑا سا زیادہ ہی آگے نگران رہی، لیکن بہرحال انہوں نے جانا تھا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، تو بالآخر تو جانا ہی ہوتا ہر حکومت نے. اور آنے والی حکومت بھی اگر عام لوگوں کے لیے کوئی ریلیف مہیا کرنے کے عملی اقدامات کرے گی تو وہ لوگوں کے لیے یادگار، اور ان سے دعائیں نکلیں گی عام آدمی کے دل سے بھی اور اس کی آنتوں سے بھی بقول ہمارے بزرگوں کے. لیکن اگر وہی والا کام دھندا ہوا جو سلما کی پی ڈی ایم کی حکومت نے کیا تھا، یا پچھلی حکومتیں، گزشتہ حکومتیں عوام کے ساتھ ظلم عظیم کرتی آئی ہیں، تو پھر عام آدمی کی جو بد دعا ہے وہ اثر اپنا اس طرح دکھاتی ہے کہ جو اقتدار میں لوگ پھر رہے ہوتے ہیں بعد میں ذلیل اور رسوا ہو کے پھر بندی خانوں میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوتا. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بدعاؤں کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں؟ آنے والی حکومت عام آدمی سے جو وعدے کیے تھے الیکشن سے پہلے، الیکشن کے دوران، ان کو پورا کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں. اللہ آپ کا، ہم سب کا، ہم یہ نہ سزائیں گے. کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.